سیٹی نہ مارے حضرات، ہم یہاں پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے۔ دیکھو آپ سن تو رہے ہیں لیکن تھوڑا سننے کا ماحول بنائیے۔ اے بچوں خاموش بیٹھو۔ حضرات، یہ میرے نبی کی اس محفل کا ادب ضروری ہے۔ اس طرح سے بیٹھے جیسے ہم اپنے نبی کے سامنے بیٹھے۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنے کچھ بھائیوں کو، دیکھو آپ نے علماء بلائے، آپ نے کھانے کا اہتمام کیا، آپ نے سجاوٹ کروائی، یہ میک کا انتظام کیا، آپ گھومے ہوں گے، آپ نے چندہ اکٹھا کیا ہوگا، پیسے اکٹھا کیا، علماء کو بلایا، جلسہ کرا رہے ہیں۔ تو جلسہ جب کرا رہے ہیں، جلسے کے اندر آپ کو وہ چیزیں سننے کے لیے ملنی چاہیے کہ جن سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ نہ تو لاکھ روپے اکٹھے کر کے جلسہ کرنے، 50,000 بنا دیں، اگر جلسوں سے ہمیں اچھی باتیں سننے کے لیے نہ ملی تو ایسا پیسہ ایسے جلسے کسی کام کا نہیں۔ جلسوں میں آیا ہو تو ادب سیکھ سکتا ہے۔ میں اپنے کچھ بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، جب جلسہ سننے کے لیے بیٹھ گئے تو اب ہمیں مکے کا مطلب یار نبی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے میں تو کریں گے سرکار ذکر ہم سنے ہوئے میں تیری خدمت نہیں۔ جب جلسہ سننے آ گئے اور کس کی آمد کا جلسہ ہے، کس کی آمد کا جلسہ ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، جس زمین پر بیٹھ کر ہم تقریر کر رہے ہیں، یہ زمین و آسمان یا کائنات کا وجود نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے۔ اس انداز میں بیٹھے، اس انداز میں بیٹھے، بخاری شریف کی حدیث اور وہاں بیٹھے۔ ابھی میں خطبہ شروع کروں گا، اس لیے کہ خطبے سے پہلے چند نصیحتیں ضروری ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بات کر رہے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ سرکار کی بات میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جانتے ہو کون ہے یہ؟ عمر جانتے ہو کون ہے یہ؟ لا لا اللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے یہ کون؟ میرے آقا نے فرمایا ہذا جبرائیل، یہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ پانے والے جبرائیل ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے سامنے اتنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، زانو ادب سے ہو کر بیٹھے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ درس دینے کے لیے آئے ہیں کہ پیغمبروں کی بارگاہ میں اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے۔ اور اب نبی نہیں آئیں گے، اب نبی کے وارث ہیں، تو جب نبی کے
سفارشوں کا ذکر سنو تو اس انداز میں بیٹھے جیسے حضرت جبرائیل ہمارے تمہارے نبی کے سامنے بیٹھے. تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھے. اور دوسری بات، جس کا عقیدہ ہوگا تو ہوگا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ ہماری نمازیں بھی توقیف سے ہوتی ہیں اور ہمارا اختیار ہے توقیف. بہت سے نااہل جائیں گے 2 سال 3 سال بکریاں چرانے، بھیڑیں چرانے سعودی عرب. جب ادھر سے لوٹ کے آئے گا تو علماء سے بحث کرے گا تو بھی کوئی ضروری تھوڑی ہے اسلام، تو بھی کوئی ضروری تھوڑی ہے اسلام. جب جلسہ سننے آیا کرو تو ادب کے دائرے میں آیا کرو. تو بھی ابھی ہوا. اب جس میں اگر رومال ہے تو وہ رومال رکھ لیں، پاس میں ہے تو دینے اٹھنا ہو تو اٹھنے نہیں بلکہ بیٹھے رہیں. اگلی مرتبہ جتنے بھی جلسے ہوں کہیں بھی جاؤ تو آپ کسی کو مجبور بھی نہ ہو میرے دوستوں، تاکہ لگے کہ نبی کے غلام ہیں. نبی کے غلام ہیں یارو. ہمارے چہرے پہ ہم ادب کے ساتھ آئیں. جو بھی کھانا پینا ہو جلسے کے بعد کر لیں، جلسے سے پہلے کر لیں. سروں پہ ٹوپیاں ہو، لگے کہ واقعی مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے بھائیوں کو ایک اچھا پیغام دے جاؤں. میرے بعد سید رضوان صاحب نکلا، ان کا بھی آپ کو بیان سننا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے میرے جتنے علماء ہیں اللہ سب کے اچھے جو علماء بیٹھے ان کے چہروں کی زیارت کرنا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عالموں کے چہروں کو دیکھنا اللہ نے عبادت میں لکھا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. غوث اعظم محمد بیشر اسامہ مدد قبلہ مدد کعبہ ایمہ مدد فقرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن یا معین چشتی. قادری ابلا رہے غوث اعظم کنم رمض شیر احمد اللہ احمد اعظم سلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نصر آواز بلند درود پاک پر سنائی. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹھانے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. محبتوں کے ساتھ سنیں. آپ کو اچھے کلام میں سننے کے لیے میرے کی شاعری ہندوستان جناب عبید صاحب حملہ سے میرے بعد سید رضوان کے ساتھ تقریر سے پہلے کچھ اچھے بیان ہوئے، کچھ اچھے کلام ہوئے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سلامت کو سلامت رکھے. بڑی محنت کر رہے علماء حضرات. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے اس قوم کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ان علماء کو بھیج دیا ہے. اللہ کی قسم سے تمہاری ساتھ یہ تمہارے ائمہ حضرات، یہ تمہارے سے کہتے ہیں نصیر حضرات رات دن آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان کے قریب آئیے گا، ان سے ادب سیکھیے گا، ان سے نمازیں پڑھیے گا، زندگی جینے کا طریقہ سیکھیے گا. اگر آپ علماء کی بارگاہ میں نہیں آئے تو آپ کچھ نہ سیکھ سکیں گے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹھانے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور بن دونا تیرا دیکھال صدقہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات آؤ محبتوں کے
کے ساتھ سرکار کا ذکر کر لیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، ہم سنیوں کی جان و پہچان، آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی اس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی اس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے یہ ہے، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے یہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، میرا امام کہتا ہے غمزدوں کو رضا مزد دیجیے یہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے یہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کا کوئی سہارا نہ تھا ان سب کو سہارا بن کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو، اللہ کا قرآن سنو، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ قرآن کہتا محبوب ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، اللہ فرماتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا جب اپنا نبی تمہارے درمیان مبعوث کر دیا، بھیج دیا، میرے دوست اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، اللہ نے ہمیں جسم عطا کیا، اللہ نے ہمیں مکان عطا کیے، اللہ نے ہمیں سواری عطا کی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا مگر جب اپنا نبی بھیجا، اللہ اکبر، تب فرماتا مومنوں میں نے تم پر احسان کیا، اے خدا کی قسم میرے دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے یوں کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ میرے آقا کی مہربانی ہے انہیں یہ عالم پسند آیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا، وہ اگر چاہتے تو شیش کے زمانے میں آ جاتے، حضرت نوح کے زمانے میں آ جاتے، حضرت داؤد کے زمانے میں آ جاتے، حضرت سلیمان کے زمانے میں آ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے انہیں یہ عالم پسند آیا، اللہ اکبر، خدا کی قسم تمہیں بڑا خوش ہونا چاہیے، اپنی قسمتوں پہ ناز ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا حضرت الیاس بن مدر کا زمانہ تھا، خدا کی قسم جب گزرتے ان کی پیشانی سے نور چمکتا تھا، اس وقت کے یہود و نصارا، اس وقت کے جانور پرندے پرندے سب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو سلام کرتے تھے، افسوس تو یہ ہے یار یہودیوں نے پہچانا تھا، عیسائیوں نے پہچانا تھا، جانوروں نے پہچانا تھا، لیکن آج مصطفیٰ کا ٹکڑا کھا کے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ ایسے ہو گئے، خدا کی قسم اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ کی ولادت پہ اعتراض کرنے لگے، وہ جھنڈوں پر اعتراض کرنے لگے، عید میلاد رسول پر اعتراض کرنے لگے، اور کہتے ہیں یہ تو 12 وفات ہے، یہ تو 12 وفات ہے، یہ تو 12 وفات ہے، اللہ اکبر، مراد آباد کے غیور مسلمانوں، اس شیعوں اپنے قسمت میں نہ آ جاؤ، خدا کی قسم میں تم سے کہتا ہوں 12 وفات وہ کہے جس کا نبی معاذ اللہ مر گیا، اللہ اکبر، ہم ربیع النور کہتے ہیں، ہم برکتوں والا مہینہ کہتے ہیں، ہم جشن عید میلاد رسول کہتے ہیں، اس لیے کہ میرا نبی کل بھی زندہ ہے، نبی آج بھی زندہ ہے، نبی صبح قیامت تک زندہ ہے،
خدا کی قسم وہ مدینے میں لیٹ کے سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، بریلی سے رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آج پوری دنیا میں میرے مصطفیٰ کے جلسے منائے جا رہے ہیں۔ ویسے تو بڑی گیارہویں کا ہو یا شب معراج کا ہو یا محرم الحرام کے اعتبار سے ہو، خدا کی قسم سب میرے نبی کے جلسے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف نبی کی تعریف ہے، اللہ اکبر، میلاد کا مطلب ہی نبی کی تعریف ہوتا ہے، نبی کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو، سرکار تشریف لائے، اللہ اکبر، خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ خوشیوں سے دلوں کو راحت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، جب کافر کو دل کو سکون مل سکتا ہے، جب ایک کافر کو خوشخبری مل سکتی ہے، جب ایک کافر کو ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے، تو ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں۔ اللہ اکبر، میرے سرکار کے چچا حضرت عباس راستے سے گزرے جا رہے تھے کہ خبر پڑی دوسرے چچا کی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو نسبتی سے مطلب یہ کہ ثابت ہے، جو کافر ہے، منافق ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ابو لہب کے لیے ہلاکت آئی، اے ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، اے ابو لہب تیرا مال تباہ و برباد ہو جائے۔ خدا کی قسم جب مر گیا، راستے میں قبر ملی حضرت عباس کو، تو عباس کہتے ہیں میرے بھائی ابو لہب یہ تو بتاؤ تمہارا قبر میں حال کیا ہے، ابو لہب تمہارا انداز کیا ہے، قبر میں کیسے ہو تم؟ تو آوائی اے بھائی بات کرتے ہو مجھ سے، میرا کفن گل گیا، میرا جسم گل گیا، پورا ہفتہ میری قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، پوری قبر میں میری آگ مسلط کر دی جاتی ہے، جہنم کے کوئلے دہکا دیے جاتے ہیں، پورا ہفتہ میں آگ میں چلتا رہتا ہو۔ اللہ اکبر، وقال ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، جب ہفتے میں پیر کا دن آتا ہے تو اللہ جنت سے ٹھنڈا پانی عطا کر دیتا ہے۔ بچن کر کہو سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلیں، اللہ اکبر، نبی کی خوشیاں مناؤ، نبی کی آمد کے ترانے گاؤ، نبی کی آمد میں جھنڈے لگاؤ، تیرا دوست روکے تو مت روکنا۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے بھائی ابو لہب سے کہتے ہیں ذرا بتا تو صحیح تیرا حال کیا ہے، ذرا بتا تو صحیح کس انداز میں ہے۔ تو کہتا ہے میری قبر میں عذاب بھڑکا دیا، میری قبر میں آگ کو رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں چل چل راہ ہو جاتا ہوں، مگر ہفتے میں ایک دن ولد یوم الاثنین، جس پیر کے دن مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، جس پیر کے دن آمنہ کے لقب جگر تشریف لائے تھے، وقال سویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقہا، مگر جب میری باندی نے سویبہ نے آ کے مجھ سے کہا تھا محمد کی پیدائش ہو گئی، تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ اکبر، تو خوشی سے کہا تھا جا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا اب میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو باندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو ابو لہب کہتا ہے وہ پیر کے دن جو مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، میں نے انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، ہر پیر کے دن اللہ تعالیٰ پروردگار عالم میری قبر میں جنت کا ٹھنڈا پانی اتار دیتا ہے۔ سنے تو صحیح، ایک کافر کو، ایک منافق کو خدا کی قسم جب ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے، جب اس کی عذاب، جب اس کی قبر میں عذاب کم ہو سکتا ہے، تو یار ہم تو مصطفیٰ کے ترانے والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کا کلمے والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے عشق والے ہیں۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو، اللہ اکبر، ہم نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، صرف اللہ اکبر جھومنے سے کام نہیں چلے گا، ہر ادا میں نبی کی ادا ہونی چاہیے، ہر کام میں میرے مصطفیٰ کی ادا ہونی چاہیے۔ جب کھانا کھائے دسترخوان بچھا کر کھائے، پتہ لگے ہاں مصطفیٰ کے غلام کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، لا یشربن احدکم قائما، جب تم کھاؤ پیو تو بیٹھ کر کھاؤ پیو، چلنے کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، کھڑے ہو
اور چلتے ہوئے اونٹ کھاتے ہیں، خچر اور گدھے کھاتے ہیں۔ مسلمانوں مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں جب تمہارا انداز ہو تو اس طرح سے ہو، دسترخوان بچھا ہو تب تم کھاؤ، باقی پتہ لگے کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ جب تمہاری شادیاں ہو تو شادیوں میں اللہ اکبر، یہ آج کل کی شادیاں الٹے سیدھے خرافاتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، ایسا نہیں لگتا کہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، اللہ اکبر۔ جب تمہاری شادیاں ہو وہاں ٹیبل پیچھے تو لگے کہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، جب تم اپنے والدین کا کہنا مانو تو لگے کہ مصطفیٰ کا فرمان پہ عمل کر رہا ہے، جب تم کسی غریب سے ملو تو جھک کے ملو، لگے پتہ کیا ہاں مصطفیٰ کا سچا عاشق ہے۔ صرف چاہنے والوں کے لیے امیر ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے محبت کرو جو قرآن سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرو جو نمازوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرا شیخ سعدی کہتے ہیں بننا ہو تو دیندار بنو، بننا ہو تو قرآن والے بنو، بننا ہو تو صاحب شریعت بنو۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، مالدار تو دنیا میں بہت آئے تھے، ان کے نام مٹ گئے، بننا ہو تو دیندار بنو۔ امیر تو سکندر بھی تھا، امیر تو شداد بھی تھا، امیر تو فرعون بھی تھا، امیر تو حمان و شداد بھی تھے، کسی نے جنت بنائی تھی، کسی نے پوری دنیا کا پیسہ اکٹھا کر لیا، امیر تو یزید بھی تھا۔ خدا کی قسم میرے حسین کے بچوں کو سر ان کے حسین اور حسین کے بچوں کے جسموں کو کاٹ کر خوشیاں منا رہا تھا۔ مجھے آج یہ بتا دو اس روئے زمین پر زندہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ مالداری کی بات تو کل ابو جہل بھی کر رہا تھا، اتبا شیبہ بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن اتارا، ذکر للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ابو جہل کہتا تھا اے محمد کے چاہنے والوں، او اپنے آپ کو صحابہ کہلانے والوں، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا، تمہارے پاس کپڑے ہوتے، تمہارے پاس اپنے مکان ہوتے، تمہاری بیویوں کے پاس زیور ہوتے، دیکھو تمہارے پاس نہ اپنے کپڑے ہیں، تمہارے پاس نہ اپنے مکان ہے، خدا کی قسم اللہ اکبر قرآن اتر گیا، حضرت جبرائیل آ گئے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ تمہارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان سے کہہ دو رب کہتا ہے یہ دنیا یہ زینت کافروں کے لیے ہے، چند دن کی زندگی ہے، جب مر جاؤ گے تمہاری دنیا تو مرنے کے بعد ہے، تمہاری دنیا تو قبر ہے، تمہاری دنیا تو حشر ہے، تمہاری دنیا تو میزان ہے، تمہاری دنیا پل صراط ہے، تمہاری دنیا جنت ہے، تم جنت کے نظارے لینا، لیکن جنت اس طریقے سے نہیں ملے گی میرے بھائی، جنت کے کچھ کام تو کرو۔ خدا کی قسم آج میرا مسلمان نماز سے بڑا دور ہے، میرا مسلمان 8 دن ہو جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے جمعے کی نماز پڑھتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ سے کیسے راضی ہوں گے، رسول اللہ کو ہم کیسے راضی کریں گے؟ حضرت اسماعیل حق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں پوری رات اللہ کے نبی سجدے میں رہتے، ماں عائشہ کہتی ہے میں مغرب کا کھانا لیے انتظار کرتی رہتی، عشاء کا وقت ہو جاتا، 1 بج جاتا، فجر کی اذان ہو جاتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کرتے رہتے اور رو رو کے کہتے تھے اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، اے اللہ میری امت کو جہنم کے کوئلوں سے بچا دینا۔ خدا کی قسم نبی نے ہمیں کہاں یاد نہ کیا، نبی تشریف لائے تب امت کو یاد کیا، نبی قبر انور کے اندر رکھے گئے تب امت کو یاد کیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر کس کے میلاد میں آئے ہو، کس کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو؟ مصطفیٰ کا نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو تو نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ آج اگر تمہارے سینوں میں نبی کی محبت ہوتی، مسجد خدا کی قسم تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی، ہر وقت کی نماز کے لیے جاتے۔ آج کفر اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا کے کہتا 1400 سال پہلے کا عشق آج بھی نظر آتا ہے، ان کی ہمتیں کیوں پڑ گئی، یہ کیوں مصطفیٰ کے اوپر زبان کھولنے لگے؟ وہ سمجھ گئے مسلمان کا اب وہ عشق نہیں رہا، اب خالد بن ولید کا عشق نہیں رہا، اب صلاح الدین ایوبی جیسا عاشق نہیں رہا، اب عمر فاروق اعظم جیسا عاشق نہیں رہا، اب خباب جیسا عاشق نہیں رہا، اب بلال جیسا عاشق نہیں رہا۔ اللہ اکبر وہ سمجھ گئے مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ شراب پیتا ہے، مسلمان کا لڑکا ہمارے ساتھ نشہ کرتا ہے، مسلمان کا لڑکا ہمارے ساتھ رہ کر اللہ اکبر نمازیں چھوڑتا ہے، ورنہ انہیں وہ وقت یاد ہے خدا کی قسم اللہ
اکبر جلال میں آتے، اللہ اکبر، خدا کی قسم اللہ اکبر، ہم انہی کے غلام ہیں۔ جنگ خیبر ہو یا اس کے علاوہ ہو، اتنا بھاری گیٹ جب راستے میں ڈال دیا تو صحابہ کہتے تھے ہم 40 سے مل کے اٹھ نہ رہا تھا، مولا کائنات نے اس کو ڈھال بنا لیا تھا، مولا کائنات نے اس کو اکھیڑ دیا تھا۔ خدا کی قسم ایک ہاتھ سے کبھی ادھر لے جاتے، ادھر سے ظالم حملہ کرتے تو ادھر لے جاتے۔ مسلمان میں تو بڑی طاقت تھی، مسلمان میں تو بڑی سچائی تھی، مسلمان کے اندر تو بڑا عشق تھا، مگر میرے دوستو خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو بھی ہو، چاہے یہ ٹپو شرما ہو، چاہے یہ کملیش تیواری ہو، چاہے یہ نرسمہا نند ہو، یہ جتنے بھی احمق بے وقوف، خدا کی قسم ان کی اوقات کہاں تھی، ان کی ہمت کہاں تھی، یہ مصطفیٰ کے سامنے، مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے مصطفیٰ کو کچھ کہتے تھے، ان کی ہمت نہ تھی۔ مسلمانوں کبھی ہماری ہے، مسلمانوں کبھی ہماری ہے، ہمارا بچہ شرابی ہو گیا، ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے، کبھی سلفا پیتا ہے، کبھی بیڑی میں رکھ کے نشہ کرتا ہے، کبھی سگریٹ میں رکھ کے نشہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، شادیوں میں تم شرابیں پیتے ہو، شادیوں میں تمہارے پوے کھلتے ہیں، شادیوں مطلب یہ کہ شادیوں میں بیئروں کی پارٹی چلتی ہے۔ بھائی میرا کھانا الگ ہوگا، دیکھ تو میرا دوست ہے، ہمارا کھانا چھت پہ ہوگا، پارٹی ہوگی، اس کی پارٹیوں میں شرابیں پی جاتی ہے، اس کی پارٹیوں میں ناچ ہوتے ہیں۔ پتہ تو صحیح، ہمت نہ تھی کسی کی کوئی مسلمان کو مار سکتا، ہمت نہ تھی، آج تو مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے 65 کے بعد 40 سال کے بعد جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مصطفیٰ نے اعلان کیا جس نے صرف اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا کی قسم اتنا کہنا تھا، حضرت بلال کہتے ہیں ہمیں ستایا گیا، میری زبان کھینچ لی گئی، میرے سینے پہ پتھر رکھ کے مارا گیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں میری بزرگ ماں کے سامنے میرے کپڑوں کو اتار کے مجھے کوئی لٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت خبیب کہتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میری آنکھوں سے چربی نکال دی گئی، میرے پیروں میں دہکتی ہوئی بیڑیاں ڈال دی گئی، خدا کی قسم مگر وہ عشق تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھے، بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سہ کر کتے ہٹ نشہ سے عشق مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا۔ خدا کی قسم یہ سامنے تم نے پوسٹر لگایا آئی لو محمد، یہ کوئی اس زمانے کی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ میری جان تمہارے قدموں پہ قربان ہے، ابو طلحہ نے کہا تھا آئی لو محمد۔ خدا کی قسم یہ کوئی پہلا مسئلہ نہیں ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، کبھی نمرود نے جنم لیا، کبھی سجاد نے جنم لیا، کبھی فرعون نے جنم لیا۔ اسلام کی قدرت مطلب یہ کہ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ ہر دور میں اسلام کے مٹانے والے آئے، کبھی ہلاک خان نے قسم کھائی اسلام مٹا دیں گے، اسلام مٹا دیں گے، اسلام مٹا دیں گے، تیرے کیا بس کی بات ہے تو اسلام مٹا سکے گا؟ اللہ اکبر۔ تو جب مکے کی زمین پر میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا آؤ کون ہے میرے ساتھ میں، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ جب ایمان لانے والے 4 ہوئے تو ان تلواروں کو دیکھ کر 3 نہیں بلکہ 40 کی تعداد میں ہو گئے۔ جب اسلام لانے والے 40 ہوئے تو ان تلواروں کو دیکھ کر اللہ اکبر 39 نہیں بلکہ 40,000 ہو گئے، 40 لاکھ ہو گئے۔ مصطفیٰ کی آمد کا انداز نرالا ہے، گھر گھر مکے میں ہوئے تھا، گھر گھر میں اجالا ہے، ان کی کیا اوقات تھی؟ اللہ اکبر، یہ تمہارے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھا لیتے، انہیں پتا ہے مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ میں رہ کے شراب پیتا ہے، ہمارے ساتھ میں رہ کے نماز چھوڑتا ہے، اٹھاؤ آج گلی گلی چلو، 100 بچے ایک طرف کو ڈھک لو، 100 میں سے 40 بچے نشہ کر رہے ہیں۔ مسلمان اگر تو شرابی نہ ہوتا، مسلمان اگر تو نشیڑی نہ ہوتا، مسلمان اگر تو بیان اور دلالی کا کام نہ کرتا، اللہ اکبر، یہ تو تیرا کرم ہے ہمیں تم نے بچا لیا، ورنہ جیسے جیسے اس امت میں گناہ ہو رہے ہیں، سمندروں کے کنارے جا کے دیکھو، سمندروں کے کنارے جا کے دیکھو، سمندروں کے کناروں پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، چلو شہر مراد آباد چلو، اللہ اکبر، روڈوں پہ فوٹو کے آج چل کے دیکھو، مسلمان کی بچیاں غیروں کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے
گے، پھر تمہارا اسلام کون بچائے گا؟ پھر تمہاری مسجدیں کون بچائے گا؟ پھر تمہارے مدرسے کون بچائے گا؟ میں پھر سے کہتا ہوں، کمی اپنی ہے، فسانے اپنے ہیں، ورنہ ان کی ہمت نہ تھی یہ ہمیں کچھ کہہ سکتے۔ آج جب انہوں نے یہ دیکھ لیا مسلمان کا بچہ شرابی بن گیا، مسلمان کا بچہ نشیڑی بن گیا، مسلمان 2 روپے میں بک گیا، دلی میں نماز پڑھتے ہمارے ٹھوکنے لگی، فلائٹ میں سفر کرتے ہمارے تھپڑ لگے، ریلوے اسٹیشن پہ ہم پٹے، ٹرینوں میں ہم پٹے، بس اڈوں پہ ہم پٹے، چوراہوں پہ ہم پٹے۔ کیوں؟ مجھے بتا تو صحیح، آج تم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر اتنے رسوا ہو رہے ہو، نہیں سنا ہے تم نے وہ واقعہ عمران حنفی صاحب نے کتنی مرتبہ سنایا ہوگا، بولنے والا تھپا، فصیح اللسان تھپا، بلیغ البیان تھپا، سامنے خالد آ کے بیٹھ گئے، بولنا چاہتا ہے، جسیر پہ تالے لگ گئے، جسیر پہ کب کبھی آ گئی، بولتا ہے مگر بولنے نہیں دیتا، اللہ اکبر کہنے لگا اٹھ، کون ہے اس نے مجمع میں، اٹھ تو صحیح نہیں اٹھے، کہا تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ، پتلا دبلا خالد اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا ہمارا لاکھوں کو بچا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا، تجھے ڈر نہیں لگا، آج کہتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، خدا کی قسم جب دلوں کے اندر نماز نہیں ہے، جب دلوں کے اندر مصطفیٰ کا نور نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، دلوں کے اندر روشنی اللہ کا قرآن سے آئے گی، مسلمان قرآن سے ہٹ گیا، مسلمان شریعت مصطفیٰ سے ہٹ گیا، ایک سال ہو گیا تم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، مسلمان کے بچے ان کی سبحانہ تک یاد نہیں، الحمد ان کے یاد نہیں، التحیات ان کے یاد نہیں، الحمدللہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل لإیلاف قریش انا اعطینا قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ، 10 سورتیں چھوٹی چھوٹی، 4 رکعت نماز کے لیے سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، اس مسلمان کو پسینہ آ گیا، 4 رکعت جس سے نماز نہ پڑھی جائے، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ مر گئے، مٹی کھینے کے جملے تمہارے یاد نہیں، اللہ اکبر امام نکاح پڑھاتا ہے، نکاح تم سے نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا تمہیں پتہ نہیں، رسول اللہ کا تمہیں پتہ نہیں، امام اعظم کون ہے، کن کی تکلیف پہ نماز پڑھتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا، تو خدا کی قسم انہوں نے سوچا اب مسلمان دین سے ہٹ گیا، چلو حملے کرو، تو کبھی کتا کملیش تیواری مصطفیٰ کے لیے بھوک پڑا، کبھی کوئی بھوک پڑا، خدا کی قسم اگر عمر کے دور میں ہوتے تو کاٹ دیے جاتے، یہ تو ہمارے تمہارے دور کی بات ہے، جب ان کے ساتھ میں شراب پیو گے، ان کے ساتھ میں نشہ کرو گے، ان کے ساتھ میں رہنے نمازیں چھوڑو گے تو یہی ہوگا، ورنہ تو خدا کی قسم ایک تاریخ یاد ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، دوسرا پارہ سب سے لاسٹ صفحہ 16 رکوع، اللہ نے اعلان کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں یہودی تھے، ہزاروں کی تعداد میں منافق تھے، کبھی 313 تھے، کبھی جنگ خندق کے اندر 1600 تھے، وہ 10,000 کی تعداد میں تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا، جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا، اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے اتار دیا، اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد، اسلام کی فطرت میں قدرت نے نچتی ہے، اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، یا رب یا رب، زندہ باد زندہ باد، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یا رب، میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اللہ اکبر، اس دل میں مصطفیٰ کا ذکر بٹھا دے، اس دل میں اللہ کا قرآن کبھی تو آیا، کبھی تو خدا کی قسم چھوٹی عید سے لے کے عید الفطر سے لے کے اب تک 6 مہینے گزر گئے، شوال سے قاعدہ ذوالحجہ محرم صفر ربیع النور، اللہ اکبر، 6 مہینے گزر گئے، کتنے مسلمان کے لڑکے ایسے ہوں گے، کتنے مسلمان کے لڑکے ایسے ہوں گے، رونے کا مقام ہے بیٹھ کے رو، اپنی زندگی پہ افسوس کرو، اللہ اکبر، جنہوں نے 6 مہینوں میں ان کی فجر کی 6 دن کی نماز نہ پڑھی ہوگی، پرسوں جمعہ پڑھا تھا، کتنے ایسے مسلمان ہوں گے، ہفتہ اتوار گزر گیا، دونوں ٹائم
ہیں مسجد نہ پہنچے، پھر تم کہتے ہو مسجد توڑی جاتی ہے، پھر تم کہتے ہو ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے، جب تم مصطفیٰ کا عاشق ہے تو تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تجھ سے 7 قدم تک مسجد نہیں جایا جاتا۔ اللہ اکبر، جب تک خدا کی قسم مدینے سے کربلا کتنی دور تھا، اور کون سا مدینہ جسے فاطمہ نے بسایا ہو، جسے حسین نے، اللہ اکبر، حسین کے نانا نے بسایا ہو، قبر رسول کو چھوڑا، ماں فاطمہ کی قبر کو چھوڑا، بھائی حسن کی قبر کو چھوڑا، تو نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ وہ سنیو، مت مر جانا مگر نماز سے محبت کرنا، عشق مصطفیٰ کا نام نماز ہے، سجدوں میں آ کر اللہ کو یاد کرنے کا نام نماز ہے۔ اللہ اکبر، کافر میں مسلمان میں 2 فرق ہے، کافر اور مسلمان میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو پتہ یہ چلا تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر نماز اتنی ہلکی ہوتی تو صدمے میں حسین یہ کہہ دیتے اے اللہ مجھ سے غم میں سجدہ چھوٹ گیا، مگر میرے حسین، خدا کی قسم، اے اسلام کی بیٹیوں تم بھی سنو، اے نوجوانوں تم بھی سنو، اللہ اکبر، جس کے سامنے 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر کی لاش پڑی ہو، علی اکبر کی بوٹیاں کرتی ہو، حسین خیمے سے کربلا پہنچے چادر بچھائی، اپنے لب جگر کی بوٹیوں کو اٹھا کے چن چن کے اس چادر تطہیر میں رکھنے لگے۔ اللہ اکبر، حسین کی نماز نہ چھوٹی، اللہ اکبر، آواز آئی حسین قاسم کا جنازہ لے جاؤ۔ آپ کے سگے بھائی، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کا بیٹا قاسم کی جوانی کربلا میں کٹ گئی، جوان تھے قاسم، حسین نے قاسم کی جوانی کو اٹھایا، اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو اٹھایا، 6 ماہ کا بیٹا علی اکبر کے قلب میں تیر لگا، حسین کے بازو میں چھنچھنا، حسین نے آہستہ کے ساتھ نکالنا چاہا، حسین کے پیٹے سے خون کا پھوپارا نکل گیا۔ خدا کی قسم، علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین کی نماز نہ چھوٹی، علی اکبر کی پوٹیوں کے بعد حسین کی نماز نہ چھوٹی، قاسم کی شہادت کے بعد حسین کی نماز نہ چھوٹی۔ اپنا بھائی عباس کے بازو کٹ گئے، نہر قرآن میں شہید کر دیا گیا، بازوؤں کو اٹھا کے لایا حسین، حسین کی نماز نہ چھوٹی۔ ربیع الاول میں جھنڈے لگا کے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابے تو نے دامن پکڑ بھی کہا، جھنڈے بھی اٹھاتا، ساتھ میں نماز بھی پڑھتا، مدینے سے آواز آ جاتی جس مشن کو صحابہ نے چھوڑا تھا اسی مشن کو یہ میرے امتی کر رہے ہیں۔ ایک کا گھر چل جاتا، مصطفیٰ اس کے مرنے کے بعد اتنا اس کا جنازہ رکھا نہ جاتا، مصطفیٰ زیارت کے لیے تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، کیا عشق تھا ان لوگوں کا، کتنا عشق تھا ان لوگوں کا۔ یہ کیا آپ اسٹیٹس لگا رہے ہو، آپ فیس بک پہ لگا رہے ہو، فیس بک سے عشق نہیں چمکے گا، عشق سے مطلب یہ کہ عشق نہیں چمکے گا، عشق خدا کی قسم تم کے درمیان تھا۔ میں نے تم سے کہا نا یار یہ کیا روکیں گے محمد رسول اللہ سے محبت، خدا کی قسم۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں ایک ظالم کا تیر لگا، میری آنکھ کا کھلا نکل گیا، نکل کر زمین پہ گر گیا، ریت سے میں نے ہاتھ پہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، موٹر سائیکل چلاتے سمے ہماری آنکھ میں کیڑا پڑ جائے کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر اس صحابی رسول مصطفیٰ کے عاشق ابو قتادہ کہتے ہیں ایک ظالم کا تیر جب میری آنکھ میں آ کے پڑا، آنکھ نکل گئی، کھلا زمین پہ گر گیا، میں نے اٹھایا، بڑی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ کا یہاں سے ہاتھ کٹ گیا، کہتے ہیں ہڈی کٹ گئی، تھوڑی سی کھاد جڑ رہی ہے، حکم کو سے اتار کے رکھ دو۔ آقا یہ جنگ میں، یا رسول اللہ یہ جنگ میں لڑنے سے مانے آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا حکم ہے تو اجازت ہے تمہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے پیر سے ہاتھ کو دبایا اور یہاں سے اتار کے ایک طرف کو رکھ دیا۔ ظالمو آؤ، ہم مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، آئی لو محمد، مصطفیٰ پہ ہم مر جائیں گے، مصطفیٰ پہ ہم مٹ جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مصطفیٰ کے نالین
دندان مبارک ہمیشہ اپنی گود میں رکھتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مصطفیٰ کا تکیہ ہمیشہ اپنی گود میں رکھتے. نہ جانے مصطفیٰ کب آرام کرنے لگے, نہ جانے مصطفیٰ کب تشریف لے جائے. خدا کی قسم ان کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزرتا, نمازوں میں گزرتا. مسلمانوں تم آؤ تو صحیح, اللہ اکبر, کس کس کو بتاؤ, کون کون تب تمہیں سناؤ. اسلام کی بچیاں, کتنی اسلام کی بچیاں ہندوؤں کے گھروں میں رہنے لگی. ان کے گھروں میں جا کے ابھی میں نے مراد آباد خانہ ناگمنی کے اندر تقریر کی. میری تقریر کی 1.5 مہینہ پہلے میں نے وہاں پہ جب تقریر کی, میرے بھائی مجھ سے آ کے کہنے لگے حضرت ہماری بہنیں, حضرت ہماری بیٹیاں سامنے مکانوں میں پوجا چل رہی ہے, مندروں میں جا کے پھیرے لے لیے. کس کو چھوڑ کے گئی؟ فاطمہ کے لباس کو, فاطمہ کی چادر کو. خدا کی قسم جب بیٹیوں کے ہاتھوں میں قرآن نہ دو گے, جب بیٹیوں کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا کلچر نہ دو گے, سیدہ فاطمہ کا کلچر نہ دو گے, حالات یہی ہوں گے. ورنہ کہہ دو اسلام کی بیٹیوں تم کسی اور نے نہیں, تمہاری ذاتی تھی, تم تو دفنائی جاتی تھی, تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی, تمہارا کوئی وقار نہ تھا. اگر تمہیں بچایا ہے تو عبداللہ کے لگتے جگر نے بچایا ہے, محمد رسول اللہ نے بچایا ہے. تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی, تمہاری کوئی عزت نہ تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, بہت سبحان اللہ. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم یہ مصطفیٰ میرے کائنات کی بہار مل گئی. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا. اللہ اکبر. پہلے کے نبیوں کی امتیوں نے جب جب گناہ کیے, اللہ نے کبھی پتھر بھیج دیے, اللہ نے کبھی آگ اتار دی, اللہ نے کبھی حضرت جبرائیل سے تختہ پلٹ دیا, کبھی زمین نکل گئی, کبھی پتھر پڑے, کبھی پانی کا عذاب آیا, طرح سے آتا رہا. عذاب آج بھی آ جاتا, آسمان سے آج بھی برس جاتے, پتھر آج بھی برس جاتے, مگر یہ مصطفیٰ کے نالین پاک کا صدقہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا اور یہ اعلان کر دیا, ابھی تجھ سے پہلے امتوں پہ عذاب آیا, کسی امت پہ آگ برسی. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لیولی النہا. کیا تم نے نہ دیکھا ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا. قومیں بڑی طاقتور تھی, بڑے طاقتور لوگ تھے, وہ 12 فٹ 15 فٹ کے تھے, وہ گھوس مار کے پتھر توڑ دیا کرتے تھے. الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد, ان جیسا شہر میں کوئی پیدا نہ ہوا. ان کی بڑی مضبوط طاقتیں تھی, مگر اللہ نے ان کو مٹا دیا, اللہ نے ان کا وجود ختم کر دیا. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم صبح تم اس حال میں ہو کہ جب مؤذن کی اذان آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو بستر سے اٹھ جا, تیرے دل میں خوشی آنی چاہیے. اب اللہ کے سجدے کروں گا, اب چہرے پہ نور لاؤں گا, قرآن پڑھ تو صحیح. صبح میں اٹھ, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر. اللہ کا
قرآن کہتا ہے آؤ تو صحیح، صبح میں فجر کی نماز پڑھو تو صحیح، اللہ کا نور، اللہ کے فرشتے تمہارے پاس میں، اللہ فرمائے گا مانگ میرے بندے کیا مانگے گا، جس طرح سے ہاتھ پیر تمام گردے سب میں سے انسان کی مین چیز دل ہے، دل بیکار تو سب چیز بیکار، دل بیکار تو ہاتھ نہیں چلیں گے، دل بیکار تو پیر نہیں چلیں گے، دل بیکار تو انسان سوچ نہیں سکتا، اسی طریقے سے 300 پاروں کا دل آیت سورہ یاسین ہے، صبح میں اٹھ اللہ کے قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کر، اگر پڑھا لکھا نہیں ہے یوٹیوب پہ جا کے بول دے سورہ یاسین، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا چومنا عبادت، تیرے گھر میں قرآن رکھا ہے اٹھا لے، اسے سینے سے لگا لے، اس کی مٹی کو صاف کر دے، رحم کو صاف کر دے، جسم کو صاف کر دے، اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ ایک سال گزر گیا، تمہارے ہاتھوں میں قرآن نہ آیا، اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہے تو موبائل تیرے پاس میں ہے، ایک سال ہو گئے نوجوانوں، دل جاتا ہے تو گانے کا اسٹیٹس لگائے گا، آئے گا تو ناچنے والی لڑکیوں کو لگائے گا، وہ بمبئی کے گنڈے، وہ بمبئی کی ننھی ننھی لڑکیاں ان کے جسموں پہ ان کی اداؤں پہ مر گئے، کاش مصطفیٰ کے عشق میں اسٹیٹس لگایا ہوتا، کبھی مصطفیٰ کے مدینے کی ناز سنتا، کبھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا ذکر سنتا، کبھی صدیق کے ذکر سنتا، ایک سال گزر گیا، کبھی اسٹیٹس پر تقریر نہیں لگاتا، کبھی اللہ کا قرآن نہیں سنتا، خدا کی قسم صبح میں اٹھتا سورہ آیت الکرسی پڑھتا، سورہ یاسین پڑھتا، پھر صبح میں آتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، عصر میں آتا عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، مغرب میں آتا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ، عشاء میں آتا سبحان الذی بیدہ، اللہ پاک پروردگار عالم فرماتا ہے خدا کی قسم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، یہ عشاء کے وقت میں پڑھنا تیری قبر میں اجالے کرتا، مغرب کے وقت میں پڑھنا اللہ تیری روزی میں برکت کرتا، عصر کا پڑھنا اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی گرمی سے بچاتا، وہ لوگوں کہاں جاتے ہو کدھر جاتے ہو، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، تو اللہ بڑے لاڈ کے ساتھ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جاتا ہے مجھے چھوڑ کے جائے گا، جہنم میں چل جائے گا، اللہ کے قرب میں آ جا، تو تمہاری دیری ہوگی، کبھی بھی دیری ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلمان نے اپنی پہچان کھو دی، ارے جلدی سے پانی لاؤ، میں نے پانی لے لیا، اللہ اکبر، مسلمان تیری پہچان کرائی جا رہی ہے، تو سامنے بیٹھا ہے تیری پہچان نہیں ہوتی، مجھے بتا تو صحیح، تجھ پر گاڑی میں حملہ ہوا، تجھ پر ٹرین میں حملہ ہوا، چاہے مسلمان بیس ہے مگر عیسائیوں کے طریقے کے کپڑے ہیں، ان کے چہرے، ان کی داڑیاں، ان کے رنگ کے نام
سب کچھ غیر سے مل گئے، پتہ نہیں لگتا یہاں کون مسلم ہے، پتہ نہیں لگتا کون غیر مسلم ہے، کبھی چہرہ نہیں دھوتا، راتوں دن چہرے سے بدبو آتی ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھتا تو چہرہ دھلتا، ہمیشہ خود کے اس کو تھوکی آنکھ رہتا ہے، چینی کھینی سے بدبو آتی ہے، بیڑیوں سے نشے سے بدبو آتی ہے، نماز پڑھنے جاتا، کبھی تو پاک ہوتا، کبھی تو چہرے پہ عشق آتا، کبھی تو چہرے پہ نور آتا، میں تم سے کہتا ہوں تم سے ان پوسٹروں سے محبت ہے، چون کے کہتے ہیں رسول اللہ غیرہ محمد، اگر خدا کی قسم بندہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے عشق میں آ جا، ان پوسٹروں کو دیواروں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ دل میں ہوں گے دل میں کفرات بھی تھما جائے گا اور وہ یہ نعرہ لگے گا جو مدینے سے لگ جاتا تھا، شام کانپ جاتا تھا، ایران کانپ جاتا تھا، کیسر و کفر کی طاقت لرزہ برہم ہو جاتی تھی، آواز آتی تھی، مصطفیٰ کے عاشق نے اللہ نے مدینے سے نعرہ لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، کیا بات ہے۔ کب سے وہ لوگ شام سے پارے، ہم تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے کھانے نکل رہے لقمے، اے اللہ وہ بیت المقدس کی عبادت میں لگے ہیں، اے اللہ تو انہیں مدد دے دے، انہیں کامیاب کر دے، مگر نہیں، جو مسلمان کا جو پیشہ ہے اس پہ آ رہے گا، پھر من کہنا کہ مقبرہ ٹوٹ گیا، پھر من کہنا کہ مسجدیں ٹوٹ گئی، پھر من کہنا کہ مزار ٹوٹ گئے، خدا کی قسم کچھ نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ ہے صدیق تو صحیح طریقے سے قرآن پڑھ لے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عشق میں آ جا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ ساری دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، جی جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اولاد علی، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام زبیر صاحب قبلہ۔ رات و دن آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تمہارے بچوں کے ہمیشہ رہنمائی کر رہے ہیں، اپنے علماء کا خیال کریں، اپنے علماء کا خیال کریں۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس دور میں ہمارے علماء سمجھا رہے ہیں، اگر یہ نہ سمجھاتے تھے تو نبی سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، انسان بالکل گمراہ اور انسان بالکل دور میں چلا جاتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ نبیوں کے بعد، نبی آخر الزمان کے بعد ان کی وراثت میں پورے علماء کو بھیج دیا۔ یہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرمائے سے کہنے کی زیارت کرو، الحمدللہ ہماری جلسے کی کامیابی مصطفیٰ علیہ وسلم اولاد رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے اللہ پاک آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو،
نہیں، جلسے وہ ہوتے ہیں جس سے اصلاح ہو جائے، جس سے ہماری زندگی کا اصول بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ اندر سے بالکل برباد۔ خدا کے واسطے ان بری باتوں سے توبہ کر لو اور دل دل میں یہ تحیہ کر لو، اللہ کوئی یہ مت سمجھنا اپنا کیسے معاف کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرا رب تم سچے دل سے توبہ کر لو، تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہاں بیٹھ کر سید صاحب کے سامنے یہ بات کہہ دو، اے مولا ہم سے گناہ ہوئے تو ہوئے، تیرے نبی کا واسطہ، تیرے نبی کو حاضر و ناظر اور نبی کے بیٹے کے سامنے ہم یہ کیا کرتے ہیں، بس ہمیں مسلمان کرتے ہیں۔ اللہ شراب نہیں پیے گی آج کے بعد ہم اپنے علماء کو قریب آؤ، یار یہ لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے، سب سے زیادہ بہتر ہے امام فرماتا ہے میرے مدرسے کو تمہیں جیت کر لے، میرے دوستو انہیں آؤ ادب کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی ضروریات کی چیز تو نہیں ہے، وجہ سے آپ مایوس ہو، خدا تعالیٰ اپنے لیے خریدنے والوں کا انتظام فرما جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگر آپ نے ایک کا چھوٹا بھی بن کے دے دیا نا تو اللہ تعالیٰ کی برکت کر سکتا ہے۔ میرے پاس صاحب کی ہے بھائی صاحب بڑے اچھے کلام کرتے ہیں، بھائی سمجھ میں دل خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ، کچھ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اللہ سرکار عالم جب تک دنیا میں رہی نبی کی محبت سینے میں محبت رہی نا بہت جلد دیکھنا میرا بڑا بہت دریا کی ضرورت کیا پڑے گی انہوں نے کچھ کیا کہ مسلمان بول جا انہوں نے کچھ کیا ہمارے ساتھ پروپرٹی کا کام کرنا کسی کا کام کرنا دلالی مار جا اب وہ مسلمان نہیں رہے نبی کے نام پر مر گئے مگر شریعت کے بدلے اب ان کے سامنے سب کچھ دیکھ دیا تو نبی کی ذات پہ حملہ کرنے لگے، اور خدا کی قسم ایک مسلمان اگر نعرہ حیدری لگا دے کبھی آ جائے گی اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ چھپ جانے والے اللہ سرکار عالم سب سے پہلے مجھے
اللہ